فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان کہ آج ہم سب کو اس کے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضری کی بھی سعادت نصیب ہوئی اور اس کے ذکر کی محفل میں بھی ہمیں حاضر ہونے کی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اف اینڈ بٹ کا دور، اگرچہ مگرچہ کا دور، شکوک اور شبہات کا دور، بڑا ہی پرفتن دور، پر یہ نیا نہیں ہے، یہ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم جس بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ کا بھی دور، جس دور میں آپ دہلی میں تشریف لائے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب دور، ایک نفسا نفسی کا عالم، میں قابض ہو جاؤں کہ تو قابض ہو جائے، یہ قابض ہو جائے کہ وہ قابض ہو جائے، پاور کی فائٹ، سیاسی بحران، اور اس میں عیش و طرب کا ماحول کریٹ کیا گیا۔ اور اس ماحول کا اثر پوری دلی پر ہے، عوام بھی اسی طرف، خواص بھی اسی طرف، حکمراں بھی اسی طرف، ہر طرف عیش و عشرت کا ماحول ہے، فضولیات میں وقت گزر رہا ہے، لالچ اپنے عروج پر ہے، حسد اپنے عروج پر ہے، اختلاف اپنے عروج پر ہے۔ کم و بیش اگر نزدیک سے آپ دیکھیں تو یہ دور بھی کم و بیش اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، پاور کی فائٹ، اقتدار کی فائٹ، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے سب جائز ٹھہرایا جائے گا۔ نہ ظلم ظلم ہے، نہ رحم رحم ہے، کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو پاور ہے۔ جھوٹ تو ہوتا ہی نہیں، جس جھوٹ سے اقتدار مل جائے وہی سچ ہے۔ یہ ہے آج کا دور، اور عوامی سطح پر بھی دیکھیں تو وہی بے چینی موجود ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اب دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، میں آج ان سے خطاب کر رہا ہوں جن کے دلوں میں محبوب الہی کی محبت ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ محبت ہے یا نہیں، یہ تو آپ کے دل کا معاملہ ہے، یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے، پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہاں آئے ہو کہ محبت ہے، اور ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے ماننا ہے جو آپ کہہ رہے ہو وہی مانوں گا کہ نہیں محبت ہے، پر ذمہ داری تو آپ کی ہے چونکہ دعویٰ آپ کا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ ذات کو بھی مانو اور ذات کی بھی مانو، تب ماننا مکمل ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ آپ ذات کو مانو ذات کی نہ مانو، ذات کی مانو ذات کو نہ مانو، آپ انکمپلیٹ ہیں۔ ہم جماعت ہیں، گروپ نہیں۔ ہم جماعت ہیں، گروپ نہیں۔ اور جب جماعت سے کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کا شمار گروپ میں ہوتا ہے۔ اور اشارہ دیتا ہوا چلوں، جو ایک بات میں نے کہی ہے، ذات کو ماننا اور ذات کی ماننا یہ اہل سنت والجماعت ہے، جو ذات کو بھی مانتے ہیں ذات کی بھی مانتے ہیں۔ ہاں لاپرواہی ہو سکتی ہے، تساہلی ہو سکتی، پر منکر نہیں ہے، دعویٰ ہے ماننے کا۔ لیکن بعض وہ لوگ ایسے بھی ہیں ذات کی مانتے ہیں پر ذات کو ماننے میں پریشانی ہے، یعنی نبی کی مانتے ہیں، نبی کو ماننے میں تھوڑا پریشانی ہے۔ کیا بات ہے، واہ! اور اسی پریشانی کے سبب وہ جماعت نہ رہ گئے، گروپ بن گئے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ! نکل گئے نا۔ جماعت تو وہ ہے جو ذات کو بھی مانتی ہے اور ذات کی بھی مانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ! اب آئیے ایک ڈویژن اور ہوا، چونکہ ہمارے شجروں میں بعد نبی سب سے اول مولا علی کا نام، یہاں بھی معاملہ ہے، ذات کو مانتے ہیں پر ذات کی ماننے میں پریشانی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہم ذات کو بھی مانتے ہیں اور ذات کی بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ذات کو مانا ذات کی بھی مانا، اس لیے واضح ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کہ ذات نے صدیق اکبر کو خلیفہ اول مانا، ہم نے مانا، واہ واہ واہ! ذات نے خلیفہ دوئم فاروق اعظم کو مانا، ہم نے مانا، بے شک بے شک حضرت عثمان غنی کو خلیفہ سوئم مانا، ہم نے مانا، بے شک، پر جو ذات کی نہیں مانتے پھنس گئے۔ ذات کو ماننے کا دعویٰ ہے، اب بھائی یہ بھی معاملہ دل کا ہے، میں کہاں جا کے جھانک کے دیکھوں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ میں کلمہ گو ہوں، اب جھانک کے تو نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں ایسا ہوں، تو میں مان لوں گا، پر دلیل ضرور تلاش کروں گا۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے، جھانک کے دل نہیں دیکھ پاؤں گا، پر عمل سے تو پتہ لگ جائے گا نا، ہے نا؟ تو ذات کو مانتے ہیں اور ذات کی نہیں مانتے تو جماعت سے باہر ہو گئے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میری عادت بھی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے، نام لینا ضروری تھوڑی نہ ہے، اور نہ ہی میں کسی کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوں کہ اننیسیسری۔ میں تو لوگوں کو ٹوکتا ہوں کہ بھائی کائے کو نام لینا، بلا وجہ میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو، اپنی بات بتا دو۔ تو ہم جماعت ہیں، ذات کو بھی مانتے ہیں، ذات کی بھی مانتے ہیں، اور یہی سلسلہ ہمارا ہے، چلا آ رہا ہے، ذات کو بھی مانتے ہیں، ذات کی بھی مانتے ہیں، کہیں اختلاف نہیں۔ تو اب ہم اکٹھا ہوئے ہیں محبوب الہی کی بات، محبوب ہے بھائی، تو ذات کو مانتے ہیں تو ذات کی بھی ماننا پڑے گا۔ تو بس زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو کرنا نہیں ہے، بس یہی ایک پیغام دینا تھا۔ جیسا میں نے کہا، محبوب الہی نے 3 ڈائنسٹیاں ہندوستان کی ان کو فیس کیا ہے۔ غلام ڈائنسٹی بلبن سے شروع ہوا، خلجی ڈائنسٹی اور تغلق کی ڈائنسٹی، 3 ڈائنسٹیوں کو فیس کیا ہے۔ اس میں بعض چاہنے والے بھی تھے اور بعض مخالف بھی تھے، پر جب محبوب الہی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا معاملہ سب سے یکساں، یہ بھی عجیب بات ہے، جو چاہنے والے ان سے بھی اور جو بغض اور عناد رکھتے ان سے بھی، نہ چاہنے والے کے بہت قریب ہوئے
نہ الجھنے والوں سے بہت دور ہوئے، کہاں رہے؟ خانقاہی میں رہے۔ چاہنے والوں کے لیے خانقاہ چھوڑ کے دربار میں نہیں گئے، اور بغض عناد والوں رکھنے والوں کو خانقاہ چھوڑ کر کہیں اور گئے نہیں۔ اور جب اس کی نوبت آئی تو کہہ دیا دلی دورست۔ کہ زور زبردستی تو کر نہیں سکتے بھائی تم ہمارے ساتھ، پر رکاوٹوں پہ رکاوٹیں، لالچ کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے سارے حربے اپنائے گئے کہ محبوب الہی خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ تو آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ یکساں، کیوں؟ کیونکہ وہ اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے تھے، نبی کے دین کو، نبی کے پیغام محبت کو ہر دل تک پہنچانے کے لیے بیٹھے تھے، بے شک بے شک، اور وہی نظام آپ نے قائم کیا۔ آج دیکھیے کہ ایک چیز کو ہم کرامت کہہ کر محبوب الہی کی ان محنتوں کو، اس کارنامے کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہنشاہ وقت نے، جب یہ باولی بن رہی تھی، تو اس وقت غیاث الدین تغلق نے، اس وقت بنگال میں تھا، اس نے کہا کوئی بھی دکاندار تیل نہ دے تاکہ دیے روشن نہ ہو، رات میں کام نہ ہو سکے، اور میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا ان کو یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اس کے بیٹے نے تغلق آباد میں اس کے استقبال کے لیے محل بنایا، وہی اس کی قبرگاہ بن گئی۔ بے شک بے شک، دلی میں قحط پڑا، شہنشاہ وقت نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارے بس کا نہیں۔ ادھر شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا دیا اور محبوب الہی کا لنگر گھر گھر پہنچ گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، گھر گھر پہنچ گیا۔ اور پھر حاسدین نے جب کروٹ لی، درباریوں نے، کیونکہ کیتلی سے زیادہ جو ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے، یہ محاورہ سنا ہوگا۔ تو یہ چاٹوکاروں نے جب دیکھا یہ، تو بادشاہ کے کانوں میں ڈال رہے ہیں، بادشاہ تو آپ ہیں پر ریئل بادشاہی تو ان کی ہے۔ بے شک، تو اس نے یہ کوشش کیا کہ اناج نہ ملے، لنگر کے لیے چیز نہ ملے، آرڈر پاس کر دیا۔ محبوب الہی نے ڈبل کر دیا، بے شک، ڈبل کر دیا۔ بے فکر ہیں، کیوں؟ کہ جب حضرت بابا فرید گنج شگر کی بارگاہ سے نعمتیں لے کر محبوب الہی دلی کی طرف رواں دواں ہوئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لنگر میں 70 من نمک استعمال کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ تو محبوب الہی کیوں کر گھبراتے؟ روک دیا ہے، روک لو، آپ نے ڈبل کر دیا، خوراکی سب کی ڈبل کر دو، اور آخرکار بابا صاحب کی زبان سے نکلا وہ سچائی کے ساتھ سامنے آیا۔ اب آپ سوچیں، اس کو ہم نے کرامت بنا دیا، اور پھر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو، مسلح کے نیچے سے اناج لنگر خانے میں نہیں پہنچایا محبوب الہی نے، مسلح کو اٹھا کر پیسہ نہیں پہنچایا کہ خوراکی ڈبل کر دو۔ خوراکی ڈبل بھی ہوئی، اور یہ بات سچ ہے کہ اتنا من نمک استعمال بھی ہو گیا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ محبوب الہی کی تربیت تھی، اتنی شاندار تربیت کیا کہ آپ کے تمام مریدین، چاہنے والوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کیا کہ اب یہ حالات ہیں تو سب نے اپنا حصہ
جنازہ خاموشی سے لے لیا، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تربیت ہے، فقط اسے کرامت مت کہہ دو بھائی، ورنہ ادھر ذہن ہی نہیں جائے گا تو پھر تو ہر بات پھر یہ تو کہا جا سکتا بھائی ہم تو صاحب کرامت نہیں، ہم کیسے کریں؟ تو آج بھی یہ حالات ہیں، لیکن کیوں نہیں یہ ہاتھ بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہو سکی کہ آپ کی بحیثیت مسلم، بحیثیت چشتی نظامی، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی تربیت نہ ہو سکی۔ ضرورت ہے، ضرورت ہے، اسی لیے علم حاصل کرنا، کتنی باتیں آ گئی کہ اگر کسی نے کتاب سے پڑھا لکھا نہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاہل ہے، جاہل ہے۔ لیکن دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم صحابہ نے کون سی کتاب پڑھ کر حاصل کیا؟ کہاں بلیک بورڈ تھا؟ کون سی کلاس روم تھی؟ تو نبی سے صحابہ نے جو علم حاصل کیا، دیکھ کر اور سن کر۔ تو علم حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے دوست، دیکھ کر اور سن کر۔ دیکھنے کا انداز بدلو، دیکھنے کو تمہیں بھی ملتا ہے پر تمہارے دیکھنے کا طریقہ الگ ہے، سننے کو تو تمہیں بھی ملتا ہے۔ اگر صاحب سجادہ نے یہ محفل سجائی ہے تو اس میں دونوں طریقے استعمال کیے، اس محفل میں دیکھو بھی اور سنو بھی، پر تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تم کس انداز میں دیکھو گے، تم کس انداز میں سنو گے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھی اور سن کر بھی، دیکھ کر بھی اور سن کر بھی۔ اور صحابہ سے تابعین نے جو علم حاصل کیا وہ بھی یہی انداز ہے، پھر اسے لکھا گیا آنے والی جنریشنز کے لیے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کبھی بھی کسی کلمہ گو کو جاہل مت کہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ کہہ سکتے ہو پر جاہل مت کہنا۔ کیوں؟ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئنسٹین پڑھا لکھا تھا پر جاہل تھا، نیوٹن پڑھا لکھا تھا پر جاہل تھا۔ جو اپنے خالق کے بارے میں نہ جان پائے یار وہ کہاں سے کہوں اس کو عالم، پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے یقین جانا اور زبان سے اقرار کر لیا، وہ جاہل نہیں ہو سکتا، ہاں ان پڑھ ہو سکتا، ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سے پڑھے لکھے، بہت سے پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم محبوب الہی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہے۔ یہ لنگر خانے میں کھیر بنی بڑا مشہور واقعہ ہے، دیکھ کر اور سن کر، پڑھ کر بھی لوگوں نے بیان کیا، ہم تو پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، لیکن جس نے یہ واقعہ بیان کیا وہ تو دیکھ کر اور سن کر۔ واہ واہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، محبوب الہی جب بیٹھتے تھے تو اس طرح سے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک آنکھیں بند ہے اور بیٹھے ہوئے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی ٹوپی کبھی سیدھی نہیں ہوتی تھی، بیٹھ گئے۔ اسی وقت میں لنگر خانے میں کہیں سے کھیر آئی، پیش کی گئی، آپ نے آنکھ کھولی، فرمایا میرا ایک دوست ہے یمنا کے پار، جاؤ اس کو یہ کھیر دے دو، برسات کا موسم ہے، یمنا افان پر ہے۔ دینے والے کو جب دیا، مرید ہے، خادم ہے، پریشان ہوا کہ یمنا کیسے پار کروں گا۔ تو آپ کی پریشانی دیکھ کر محبوب الہی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور یمنا افان پہ ہے۔ اچھا تو جاؤ یمنا سے کہنا
مجھے اس نے بھیجا ہے، راستہ دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی سویا ہی نہیں، جو کبھی سویا ہی نہیں۔ چلا گیا، یمنا سے کہا ہے یمنا جگہ دے، راستہ دے مجھے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی سویا ہی نہیں۔ یمنا پھٹ گئی، آرام سے نکل گئے۔ اب اس طرف پہنچے جھوپڑی میں، آپ کے دوست جو وہاں یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، الا اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، وہاں پہنچے، سلام پیش کیا، محبوب الہی کی جانب سے وہ تحفہ پیش کیا کہ ہمارے پیر و مرشد نے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ کٹورے میں کھیر تھی، دے دیا، بسم اللہ کر کے لے لیا اور کھانا شروع، پوری کھیر کٹورا بھر کھا لیا اور خوب چاٹ لیا، ایک دم پیالے کو اس حالت میں واپس کیا جیسے اس میں پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایک دم صاف۔ اب پیالہ واپس کر دیا، وہ کھڑا ہے، کہا اب کیا ہوا بھائی، جاؤ؟ کہا حضور جاؤں کیسے؟ تو فرمایا آیا کیسے تھا؟ تو محبوب الہی کا وہ بات بتا دی اس نے، کہا اچھا اب جا جمنا سے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، نعروں کی تعداد تھوڑا کم کر دو یار، 70-75 سال سے یہی ایک کام کر رہے ہیں ہم لوگ، نعرے ہی لگا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو پر ایک چیز تو خوب ہے، نعرے۔ کیا بات، کچھ مارکیٹ میں آ گئے، کچھ اسٹاک میں پڑے ہیں، سمجھو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بات نعروں میں گم ہو جائے، سنجیدہ بارگاہ میں ہم سب کھڑے ہیں، سنجیدگی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چیخ چلاہٹ نہ ہو، میری تو مجبوری ہے آپ تک آواز پہنچانا۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو واقعی میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا کہ اتنی تیز آواز میں یہاں میں بولوں۔ تو جس جوش میں ہوش نہیں ہوتا وہ جوش نقصان دہ ہوتا ہے، تو جوش اور ہوش کا بیلنس برابر رکھو۔ پسند آئے بات تو سبحان اللہ کافی ہے، 70 نے کیا تمہارے حصے میں۔ اب آپ دیکھیے وہاں بھی وہ قاصد، وہ خادم، وہ مرید پریشان نہیں ہے۔ جب چلا تھا تو کافی دیر سے دیکھ رہا ہے، سوئے ہوئے، آنکھیں بند ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سویا نہیں، پریشان نہیں ہوا، اور سامنے ہی پورا کٹورا کھا لیا، کہا کھایا نہیں۔ اتنے میں تو اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بھاگ جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسے تو کہا نا ایکسپٹنس، یقین، یہ سب کمزور ہو چکا ہمارا، اور ایسے ہی حالات تھے محبوب الہی جب ظاہری حیات کے ساتھ اسی دلی میں تھے، تو یہی حالات تھے جس سے آج ہم دو چار ہیں، یہی حالات۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور میں تو یہ کہوں گا شاید اس سے بدتر، کیونکہ اس وقت تو کسی ایک کی مرضی ہوتی اور تلوار چلتی تھی۔ واپس آ گئے، جب خانقاہ میں پہنچے تو محبوب الہی مسکرا رہے دیکھ کے، دے آئے؟ جی حضور دے دیا۔ اب کیفیت تو ہے، پریشانی کا عالم ہے، چہرے پر الجھن۔ محبوب الہی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا حضور آپ کو میں نے 2 گھنٹے سے آنکھ بند کرتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے، اور آپ فرما رہے ہیں سویا نہیں، اور انہوں نے میرے سامنے پورا 1 کٹورا کھیر کھا لیا، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو محبوب الہی فرماتے ہیں تم جب سوتے ہو تو اپنے نفس کے کہنے سے سوتے ہو، اور بتاؤ کیا تم اپنے گھر میں نہیں کہتے جلدی سے بستر لگا دو، بہت تیز نیند آ رہی ہے،
کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ گھر میں گھسنے کے بعد کیا کہتے نہیں ہو جلدی سے دسترخوان لگا دو، بڑی تیز بھوک لگ رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ زبان آپ کی ہے، حکم نفس کا ہے، حکم نفس کا ہے۔ پر اللہ کے یہ نیک بندے نہ اپنے نفس کے کہنے سے سوتے ہیں نہ اپنے نفس کے کہنے سے کھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی توکل پر بیٹھے ہوئے تھے، جب اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے، اور رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان کی کیفیت کا علم محبوب الہی کو ہوا اور وہ تحفہ آپ نے بھیج دیا۔ ابھی مجھ سے قبل آپ کے سامنے نوجوان عالم نے یہی کہا نا، نفس، ہم سب نفس کے غلام ہو گئے، اور اسی غلامی کے بنیاد ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے اعتماد نہیں۔ ہم باتیں اچھی کر سکتے ہیں پر عمل نہیں، آپ کی تربیت نہیں ہے، نہ آپ میں یہ جذبہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حالات سے اگر لڑنا ہے، دیکھو ایسے ہی حالات تھے، اور ان حالات سے اگر لڑنا ہے تو آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کرو۔ محبوب الہی کو مانتے ہو تو محبوب الہی کی بھی مانو، بے شک، واہ، ان کی بھی مانو۔ آپ کو بھی زخم پہنچایا گیا، جسم لہو لہان ہوا، لوگوں نے چاہا کہ ان گستاخوں کو سزا دی جائے، طاقت تھی سزا دے سکتے تھے، پر میرے محبوب الہی نے روک دیا، نہیں، اگر سزا دے دی جاتی تو اس کی اصلاح نہ ہوتی، سزا نہیں دی گئی تو وہی آدمی قدموں میں آ کر معافی مانگ رہا ہے اور ایمان قبول کر رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس طرح کی محفلوں میں آ کر یہ مقصد لے کے مت آؤ کہ نعرے لگانا ہے، واہ واہ کرنا ہے، نہیں۔ ان ذات کا، ان مقدس جماعت کے، اس گروہ کے کسی بھی فرد کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی زندگی اور ان کے عمل کو ہم سنیں تو یہاں سے آئے آواز اور یہاں اتار لو، اور پھر اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ کرو۔ آپ دیکھو کہ یہ بہت مشہور باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بابا فرید گنج شکر کے پاس تحفے میں قینچی پیش کی گئی، تو بابا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر تحفہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے قینچی مت دو، کہ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، اگر دینا ہی ہے تو سوئی تاگا دو، کیونکہ ہم جوڑنے والے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم جوڑنے والے ہیں۔ تو صرف محبوب الہی نے سنا نہیں، صرف محبوب الہی نے دیکھا ہی نہیں، زندگی میں اتار لیا، اور جب ان کے دیکھنے والے، ان کو سننے والے ان کے سامنے ہیں تو عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور وہی چیز سامنے بتایا۔ کیا کہا کہ اے بچوں، اے میرے چاہنے والوں، جب تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم کانٹے مت بچھانا، تم کانٹے اٹھانے والے بننا، نہ کہ کانٹے بچھانے والے بننا۔ اگر تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو لوگ کہاں چلیں گے؟ تو آج اگر نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے تو اس نفرت کا جواب اگر ہم نفرت سے دیں گے تو نفرت ختم نہیں ہوگی، محبوب الہی کے فارمولے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہر نفرت کا جواب محبت ہے، کیونکہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف محبت، محبت، محبت۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ جب اس کا غلبہ ذات پر ہوتا ہے تو سارے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اگر باقی بچتا ہے تو صرف محبت، صرف محبت، صرف محبت۔ دوستوں،
محبوب الہی کے ساتھ اپنوں نے بھی، چاہنے والوں نے بھی ظلم کیا ہے، لیکن نہ کسی کو بد دعا دی، نہ کسی کے لیے برا چاہا۔ اسی دلی کے اندر محبوب الہی کو فوراً مکان خالی کرنے کی دھمکی دی۔ اسی دلی میں ایک کمرہ ہے، اور حضرت امیر خسرو کے ذریعے وہ کمرہ ملا تھا، ان کے کوئی رشتہ دار جاننے والے تھے، وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ بھئی یہاں میرا پیر جو ہے بڑے سکون و آرام سے رہے گا، لیکن حکومت کا زور، تو حکومت تو اپنا کام کرے گی، اقتدار کی خاطر کسی کو بھی اپنے کو استعمال کر لے گی۔ استعمال ہوا، وہ شخص جس کے مکان کے ایک کمرے میں تھے، اسے بانی دے فوراً خالی کریے۔ محبوب الہی کو پریشانی مکان خالی کرنے میں نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ میں اپنی کتابوں کو کیسے یہاں سے منتقل کروں اور کہاں کروں۔ یہ واقعہ ایک اور گوشہ کھول دیتا ہے محبوب الہی کی ذات کی طرف کہ وہ کیسے علم دوست تھے۔ بے شک بے شک۔ وہ پھونک پھانک کرنے والے بابا کا نام نہیں ہے محبوب الہی، نام ان کا سید محمد ہے، جانتے ہو؟ نام ان کا سید محمد ہے، دین کے نظام ہے، اس لیے انہیں نظام الدین کا، وہی نام بن گیا، وہی ان کی پہچان بن گئی کہ اس ملک میں اس وقت جو پرفتن دور تھا اس میں آپ نے ایک نظام قائم کیا، دین کا نظام، ایسا پرفیکٹ نظام کہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ ہر طرف نظام الدین کا نظام چل رہا ہے۔ پرفیکٹ پرسنالٹیز تیار کی، ذہن سازی کی۔ آج جو ہم کمرے میں ڈسکشن کر رہے تھے، نام بدل جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں مجلس مشاورت، آج کے دور کی اصطلاح میں ہم تھنک ٹینک بھی کہہ سکتے ہیں آج کے دور کی اصطلاح میں، پر اس دور کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو ایسے خلفاء تیار کیا جائے جو ایک بیٹھ جائے تو پورا نظام۔ یہ کام کیا ہے محبوب الہی، ایک ساتھ اپنی خانقاہ سے دین کا نظام ہند کے ہر زمین کے ٹکڑے پر قائم کرنے کے لیے آپ نے بھیج دیا، اور آج بھی اس نظام الدین کے نظام کی نمائندگی ہو رہی ہے، سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اسی نظام الدین کی قائم کردہ نظام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے لے کر بندہ نواز گیسو دراز دکن پہنچے، اسی خانقاہ سے نظام لے کر حضرت برہان الدین غریب حیدرآباد کی طرف جو دروازہ ہے برہان پور دکن کا، وہاں پہنچ گئے۔ پھر آپ کے بھائی حضرت زرزری بخش پہنچے، پھر اسی نظام الدین اولیاء کے در سے نظام لے کر سراج اخی آئین ہند بنگال پہنچے، اور بنگال سے وہی نظام لے کر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھا پہنچے، اور پھر اس کی چھوچھا سے 3 بار اس پوری دنیا کا 10 اور 12 32 سال پوری دنیا کا راؤنڈ لگا کر اسی محبوب الہی کے قائم کردہ نظام پوری دنیا میں پھیلایا، بے شک پوری دنیا میں پھیلایا۔ ضرورت اس بات کی ہے، کیا کریں گے ہم باتیں کر کر، کیا کریں گے ہم ڈسکشن کر کے، ہمیں یہ نظام اختیار کرنا پڑے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ رب نے ہماری تعریف بیان کی کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں،
اور پھر اچھا بنا لیا تو رکنا نہیں ہے، حجرے میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کی ضرب نہیں لگانی ہے خالی، جو صرف تسبیح نہیں ہے، ریئل لائف جینا ہے۔ عوام کے درمیان جینا، تبھی ان کی پرابلمز کو ہم حل کریں گے، تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بول کر بہت آسان ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسی لیے ان صوفیاء کرام کا، محبوب الہی کے گروہ کا طریقہ کیا ہے؟ شرابی محفل میں بیٹھا ہے، پر یہ نہیں کہتے اے شرابی تم شراب مت پیو، شراب حرام ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، نہیں نہیں، شراب کے نقصانات بیان کر دیے، حکایات بیان کر دی، شرابی بیٹھا سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے کہیں میرے گھر میں بھی تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ احساس بیدار کیا جا رہا ہے، ضدی نہیں بنایا جا رہا ہے، ضدی نہیں بنا رہے۔ اور آج ضد تو بڑی الگ بات ہے، لات مار کے جہنم میں ڈالنے کی کوشش کری جا رہی ہے، تو یہیں جائے گا تو لے لات مار دوں، تو جا چلا جا، تیرے واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے میرے جد کریم شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلی حضرت شفیع میاں فرماتے کہ سب اچھے اچھے آپ لے لو، جتنے برے برے ہیں مجھے دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اچھے اچھے آپ لے لو، برے برے مجھے دے دو۔ یہی ہے صوفیاء کرام کا انداز کہ اچھے اچھے تو اپنے آپ میں اچھے ہی ہیں، ان بروں کو کون دیکھے گا، انہیں کون سنبھالے گا، ان کی کون اصلاح کرے گا، اور بے شک را مٹیریل ان کی بارگاہ میں آتے اور کندن بن کر جاتے، کندن بن کر جاتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پھر میں آپ سے کہوں گا، محبوب الہی کو مانتے ہو، محبوب الہی کی بھی مانو، بے شک بے شک، محبوب الہی کی بھی مانو۔ انہوں نے اپنے پیر کو بھی مانا اور پیر کی بھی مانا، اور حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے پیر کو بھی مانا، پیر کی بھی مانا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کو بھی مانا اور غریب نواز کی بھی مانا۔ اسی لیے غریب نواز کی اس پیغام کو پورے سلسلہ چشت اہل بہشت آج بھی اس پیغام کو دنیا تک پہنچا رہی ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، محبت سب کے لیے ہے۔ جب زمین پر بھی تھے تب بھی اسی انداز میں زندگی گزاری، آج زمین میں بھی ہیں تب بھی یہ اعلان جاری ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔